بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں ناصر جڑ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیاست عبادت۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ جس طرح اس مہنگائی کے دور میں عید کی جا سکتی ہے اسی حساب سے آپ کو مبارک ہو۔ امید ہے کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی۔ جو آج آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں 2-3 پوائنٹ، ان میں جو ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے کل، وہ ہے حامد میر صاحب کا بیان۔ حامد میر صاحب نے نسیم زاہرہ کے ایک انٹرویو میں یہ باجوہ صاحب والی بات کی ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا، ٹینکوں میں تیل نہیں ہے اور بندوقوں کو زنگ لگ گیا، پتہ نہیں کیا، یہ بہت ساری چیزیں کل سے ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ رہی ہیں۔ تو اس پہ عوام کا ملا جلا رد عمل سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملا۔ تو جہاں سے بات سٹارٹ میں ہی باجوہ صاحب کی پھانسی کے معاملے تک چلی گئی، وہ یہ تھا کہ نسیم زاہرہ صاحبہ نے اس پروگرام میں حامد میر صاحب نے جب سٹیٹمنٹ دی اپنی، تو وہیں پہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بلکہ حامد میر صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ بھی ان 25 صحافیوں میں شامل تھے جن سے باجوہ صاحب نے اور جو چیفز ہیں انہوں نے ملاقات کی تھی، جو تقریباً 6-7 گھنٹے تک چلتی رہی۔ تو وہیں پہ نسیم زاہرہ صاحبہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے، اگر اس پہ آرٹیکل 6 نہیں لگے گا، آئین اور قانون کو توڑنے اور ملکی مفادات کا سودا کرنے پر نہیں لگے گا آرٹیکل 6، تو پھر کس معاملے پہ لگے گا۔ اس کے بعد عوام کا بہت زبردست رد عمل آیا، بلکہ بہت شدید رد عمل آیا اس معاملے میں۔ حامد میر جس میں ملے جلے بیانات تھے، سب سے پہلے جو چیز بیان کے بعد ٹاپ پر رہی وہ یہ چیز تھی کہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ حامد میر صاحب کی اب اچانک کیسے غیرت جاگ گئی، اب اچانک ان کو اپنی صحافتی ذمہ داریوں کا کس وجہ سے احساس ہونا شروع ہو گیا۔ حامد میر صاحب نے جو بیان دیا اس کے جو 2-3 مین نقطے تھے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک تو انہوں نے بولا کہ باجوہ صاحب نے ہمیں یہ بولا کہ انڈیا سے کوئی جنگ نہیں ہو رہی اور مسئلہ کشمیر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ہم اس پہ بیک فٹ پہ جانے کی پالیسی رکھتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی بولا کہ اسرائیل سے تعلقات ہموار کرنے چاہیے ہمیں، اس پہ انہوں نے بولا، اور صحافیوں کو یہ بولا گیا کہ آپ اس پہ ڈبیٹ شروع کریں اور لوگوں کا نیریٹو اس معاملے پہ بنانے کی کوشش کریں، جس پہ صحافیوں کو اس میٹنگ میں بھی اعتراضات تھے، جن میں عارف حمید بھٹی صاحب نے بہت اسٹریٹ فارورڈ بیان دیا تھا باجوہ صاحب کو سب کی موجودگی میں۔ انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کریں کہ ہم جو صحافی ہیں ان کو ایک ہی دفعہ مار دیں تاکہ پھر آپ کے رستے میں اور کوئی رکاوٹ نہیں رہے گا، جس پہ مذاق میں پھر باجوہ صاحب نے کہا کہ ابھی یہاں پہ گیس چھوڑ دیتے ہیں اس چیمبر میں ہمارے جانے کے بعد کہ ہم چلے جائیں اور صحافی رہ جائیں تو گیس چھوڑ دیتے ہیں، پھر امید ہے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بات مذاق میں ہوئی، یہ بات عمران ریاض خان نے بھی اپنے ولاگ میں کہی۔ لوگوں کا جو رد عمل آ رہا تھا حامد میر کے بیان پہ بہت زیادہ، تو اس میں حامد میر صاحب کی طرف سے کوئی وضاحتی بیان تو ابھی تک نہیں آیا، لیکن عمران ریاض خان نے جو پہلے بھی ذو معنی لفظوں میں اس میٹنگ کا ذکر کرتے رہے ہیں، انہوں نے اس پہ تھوڑا سا کلیئرنس دی ہے کہ ہم صحافیوں کو جو بلایا گیا تھا یہ ملکی سلامتی کا معاملہ بتا کر بلایا گیا تھا، اس لیے ہم نے اس بات کی پابندی کی، یہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے، کوئی بھی صحافی اس پہ زبان نہیں کھولے گا، لیکن اس کو اپنے انالیسز میں بیان کر سکتے ہیں، یہ ان کو اجازت تھی بات کرنے کی۔ اب چونکہ یہ بیان عام ہو گیا، اب ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے، اب اس کے باقی پہلو بھی آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ تو عوام کی طرف سے اس ساری بحث کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ باجوہ صاحب پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اگر یہ قانون ملک میں ہے تو وہ اس وقت مستحق ہیں اس قانون کے۔ اس ساری صورتحال میں جو ایک آپ کو دوسرا ملک کا ایک اور اینگل چل رہا ہے، یہ تو معاملات چل ہی رہے ہیں، چلتے رہیں گے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، مطلب تحریک انصاف ان سب معاملات میں جو کہ تھریٹس بھی تھے ان پہ، مطلب ذرائع یہ بات بتاتے تھے کہ عید کی چھٹیوں میں ان پہ اٹیکس ہونے والے ہیں، وہ سب بھی اپنی جگہ، وہ سارے خدشات جو عوام کو ہیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں، خان صاحب نے بھرپور طریقے سے رمضان میں افطاریاں کی ہیں، ان کے جو لوگ ہیں جو بریانی پہ نہیں آنے والے یا 1000-2000 روپے پہ نہیں آنے والے، جو ان کے ویژن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ خان صاحب نے ملک کی سیاست کو بالکل ہی ایک نیا رخ دے دیا۔ اب لوگ نظریے پہ بات کرنے لگے ہیں، جس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج تک سیاسی پارٹیوں میں یہ ہوا کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو میں اپنی پارٹی کا ہی سب سے بڑا ناقد ہوں، یہ ہم نے آج تک ملک کی سابقہ سیاست دیکھی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا۔
خان صاحب نے جو بڑے بڑے نام تھے ان کو ٹکٹس نہیں دیے، اور ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ ملے یا نہ ملے ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ آپ ملک کی سیاست میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی سیاست بالکل ایک نئے رخ میں داخل ہو چکی ہے۔ خان صاحب موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ خان صاحب کا جو حتمی فیصلہ ہے ابھی تک جو ان کے اپنے آفیشیل پیج سے بھی آیا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ معاملہ گرم ہے، خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اگر عدالت اول تو 100% وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت اس پہ 14 مئی کے فیصلے پہ سیریس ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق۔ جو دوسری سوچ ہے، یہ سوچ بھی معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر۔ اگر اسٹیبلشمنٹ فورس کرتی ہے یا دباؤ میں لے آتی ہے، لے آنے میں کامیاب ہوتی ہے سپریم کورٹ کو یا ان کے ججز کو، تو پھر آخری مطالبہ کسی بھی جمہوری ملک میں جو ہوتا ہے خان صاحب وہی لا عمل اختیار کریں گے، وہ ہے عوام کی پاور۔ چیف آف آرمی اسٹاف بھی یہ بات بول چکے ہیں کہ جو پاور آف گریوٹی ہے یہ نیشن ہوتی ہے، عوام ہوتی ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ خان صاحب چونکہ ایک جمہوری سوچ اور نظریہ والے شخص ہیں، وہ کبھی بھی ان کی نہ تو کوئی ملٹری ونگز ہیں، نہ ان کے لوگ مڈل کلاس ہیں، ان کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کے لوگ نظریاتی ہیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے روح ایسی پھونک دی ہے انقلاب کی یا آزادی کی اب لوگوں کے اندر کہ وہ ہر شخص اپنی ذات میں ایک بمبار بنا بیٹھا ہے۔ لیکن خان صاحب کا جو لا عمل ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہوتا ہے جمہوری ملکوں میں، جیسا کہ ہونا بھی چاہیے، وہ یہ کہ وہ عوام کو سڑکوں پہ لائیں گے۔ انہوں نے یہ بات کھلی ڈلی بیان کر دی، ان کے کل کے بیان میں بھی آج بھی رات میں وہ بیان کرنے والے ہیں، جس میں تقریباً یہی خلاصہ وہ بیان کرنے والے ہیں کہ اگر کسی طرف سے آئین اور قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں کسی بھی طرف سے کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو میں اپنی عوام کو لے کے روڈ پہ نکلوں گا، اور انہوں نے تیاری کا بول دیا ہے اپنے کارکن، ان کے تیار ہیں اس سلسلے میں۔ اچھا، اس کے بعد ایک دوسری صورت ہے انقلاب۔ اس وقت خان صاحب جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ شاید دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب قسم کا انقلاب ہو۔ شاید ہسٹری یہ لکھے کہ خان صاحب نے سوشل میڈیا پہ یہ جنگ جیتی ہے۔ دوسری جو صورت ہے جو ماضی میں بھی ہمیں نظر آئی، دنیا کے دوسرے ممالک پہ بھی اگر نظر دوڑائیں تو وہ تشدد کی صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو عوام کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، جو سیاسی درجہ حرارت ہے، عوام جس طرح مہنگائی سے تنگ ہے اور اپنے حقوق کے استحصال پر جس طرح اب ان کو ایک دم ہی احساس ہوا کہ ہم تو ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے اپنے ہی ادارے، ہمارے اپنے ہی محکمے ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور ہمارا حال اب لوگ دیکھتے ہیں۔ دنیا اب گلوبل ویلیج ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ اپنے شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، امریکہ اپنے شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، لوگ اب اویئر ہیں۔ تو اگر دوسری اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پھر میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر دوسری صورتحال ہوئی کہ عوام اور جو ادارے ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے، تو اس دفعہ جو انقلاب دنیا دیکھے گی وہ بہت ہی بھیانک ہوگا۔ ہر طرف آگ ہوگی، کوئی محفوظ نہیں ہوگا، نہ یہاں کوئی ادارہ محفوظ ہوگا، نہ یہاں کوئی عدالت محفوظ ہوگی، نہ یہاں کوئی سیاستدان محفوظ ہوگا۔ پھر جیسے باوڑا صاحب نے کہا تھا کہ ہر طرف خون ہی خون ہے، اب وہ وقت آئے گا کہ ہر طرف آپ کو خون ہی خون نظر آئے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اچھے ایام چل رہے ہیں، رمضان شریف گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں ہیں، اور ہم یہ توقع کر سکتے ہیں، ہم عدالتوں سے بھی یہ توقع کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ یہی ایک جمہوری سوچ اور اس کی امپلیمنٹ کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ اللہ کرے ہمارے ملک میں آئین، قانون اور اداروں کی اپنے اپنے مقام میں، اپنے اپنی پوزیشن میں، اپنے اپنے دائرے میں بالادستی قائم ہو اور یہ ملک آگے کی طرف سروائیو کرے۔ عمران خان صاحب ابھی تک کی جو سیاسی پارٹیاں ان میں سے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنا پورا پلان کہ وہ مستقبل میں کرنے کیا والے ہیں وہ عوام کے سامنے رکھ دی۔ ایون کہ کل آفتاب اقبال صاحب نے کافی لمبی چوڑی خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کی ہے، جو کہ وہ بھی کل کے بعد حامد میر کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ٹاپ ٹرینڈ رہا وہ یہ تھا سوشل میڈیا پہ۔ انہوں نے ایک سوال، بہت زبردست سوال کیا آفتاب اقبال صاحب نے، جس میں یہ سوال بھی تھا کہ آپ کے جانشین کون ہوں گے۔ تو اس پہ عمران خان صاحب کا بہت زبردست اور جمہوری جواب سامنے آیا، جس میں بہت سے سیاسی بابے جو ہیں ان کے شاید دانت بھی کھٹے ہوئے ہوں گے اس بیان سے۔ وہ انہوں نے بیان یہ دیا کہ میرا آنے والا جانشین ISF سے ہوگا، یعنی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے باقی سیاسی پارٹیاں جو ہے اقتدار اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی ذاتی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں، اپنے بیٹوں کو منتقل کرتے ہیں، لیکن خان صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں
جو اقتدار اپنے ملک کی عوام کی آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی آپ کے ملک کی جمہوری پارٹیوں میں ایک بالکل الگ قسم کی جمہوریت ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ ملیں گے نئے ولاگ میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کو خود بھی تسلیم کریں اور امپلیمنٹ بھی کریں. ایسا نہ ہو کہ لوگ سری لنکا اور ایران کی مثالیں بھول جائیں, کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر نہ یہاں کوئی جج محفوظ رہے گا, نہ کوئی جرنل محفوظ رہے گا, نہ کوئی سیاستدان محفوظ رہے گا. عوام تو پہلے ہی عدم تحفظ کا شکار ہے. تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اجازت دیجیے. آپ کا بھائی ناصر جاڑ ناصر, پاکستان زندہ باد.